کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے یا رسول اللہ پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور رب قدیر نے انسان کو خود کفیل بھی بنایا ہے۔ انسان جہاں اللہ نے اسے شعور عطا فرمایا، جہاں رب قدیر نے انسان کو عقل و خرد عطا فرمائی، وہیں پر رب قدیر نے انسان کو 2 ہاتھ بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک بندہ، ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اپنے ماں کی شکم میں ایک قطرے کی بنیاد پر، ایک قطرے کی حیثیت سے، ایک قطرے کی شکل میں آتا ہے، جس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اور ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس نطفے کو جب باپ کی پیٹھ سے ماں کے شکم میں منتقل فرماتا ہے، اور جب اس کو 4 ماہ تک رب قدیر اس کی پرورش فرماتا ہے، اللہ عز و جل اسے پالتا ہے، تو رب قدیر جب وہ نطفہ کو پیٹ میں آنے کے لیے مکمل 4 مہینے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کاتب کو حکم دیتا ہے، جو اللہ کے لوح محفوظ کا کاتب ہے، اللہ عز و جل کے بندوں کی تقدیر لکھنے کا کاتب ہے۔ اللہ عز و جل حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتے لکھ، اے کاتب لکھ، اے اہل قلم لکھ کہ اس بندے کو میں اتنی زندگی عطا کروں گا، اس بندے کو میں اتنا رزق عطا کروں گا، یہ دنیا میں جا کر اتنا رزق حاصل کرے گا، یہ دنیا میں جا کر اتنی زمین حاصل کرے گا، یہ دنیا میں جا کر اتنی زوج حاصل کرے گا، یہ دنیا میں جا کر اتنی اولاد حاصل کرے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو رب قدیر اسباب پر منحصر فرما دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو رب قدیر اسباب پر رکھ دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چھوٹی سی چڑیا کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ننھی سی چڑیا جس کے اندر عقل نہیں ہے، جس کے اندر شعور نہیں ہے، جس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ صبح کے وقت صبح کا سویرا نمودار ہونا شروع ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا درخت پر تمام چڑیا ایک ساتھ بیٹھ کر کے اجتماعی حیثیت سے چوں چوں کی آواز بلند کرتی ہے، اپنی آواز کو بلند کرتی ہے، اور اس کے بعد جب صبح کا سویرا مکمل طور سے پھیل جاتا ہے، تو وہ چڑیائیں، وہ تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر کے رب قدیر کا رزق تلاش کرنے کے لیے زمین پر منتشر ہوتے ہیں، زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور مشاہدہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، مشاہدہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ چڑیا، جب وہ ننھے سے پرندے صبح کا سویرا پھیلنے کے بعد اپنے گھونسلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، ان کا پیٹ میں دانا نہیں ہوتا۔ جب وہ شام کو اپنے گھر پہ لوٹتے ہیں، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے پیٹ میں دانا ہوتا ہے۔ پھر وہ اجتماعی حیثیت سے جمع ہو کر کے پھر چوں چوں کی آواز نکالتے ہیں۔ تو یہ صبح اجتماعی حیثیت سے جمع ہونا اور شام کے وقت جمع ہو کر کے ایک ساتھ آواز کا بلند کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ پرندوں کی عبادت ہے۔ وہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو رزق کو حاصل کرنے سے پہلے عبادت کرتے ہیں، جب رزق کو مل جاتا ہے تو رزق کو ملنے پر اللہ کے شکر میں عبادت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو پرندوں کا معاملہ ہے۔ رب قدیر نے انسان کو کیا، انسان سے کیا مطالبہ کیا ہے، رب قدیر نے انسان کو کیا حکم فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی زندگی کے لیے کاروبار کرنا سب سے اہم چیز ہے، کفالت کرنا سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اپنے پیٹ پالنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ کاروبار کرنا ضرورت کے مطابق انسان پر فرض ہے۔ جس طریقے سے نمازیں فرض کی گئی ہے، اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کے پیٹ پالنے کے لیے بھی ضرورت کے مطابق کاروبار کرنا فرض ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اسلام نے کاروبار کرنے کا طریقہ بھی ہمیں دیا ہے، اسلام نے ہمیں کاروبار کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ تجارت کی منڈی سے لے کر
मस्जिद के मुसल्ले तक के कुरान इंसान की रहनुमाई करता नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद में खड़े होने वाले के लिए रब्बे कदीर का कुरान क्यों रहनुमाई करता है? अल्लाह का कुरान कहता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। अगर कामयाबी चाहते हो तो मुसल्ले पर खड़े हो तो पहले अपने दिल को पाक कर लो। जब कारोबार की मंडी के अंदर कुरान पहुंचता है तो इस अंदाज से गोया होता है फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू वब्तगू फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। मुसल्ले पर खड़े हो तो भी कामयाबी अता की जा रही है, बाजार में जा रहे हो तो भी कामयाबी अता की जा रही है, लेकिन जाने का अंदाज बदल दो, जाने का अंदाज तब्दील कर दो, तब भी कामयाबी का मुद्दा सुनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। रब्बे कदीर का कुरान कहता है कि तिजारत के लिए यूं ही ना निकल पड़ो, तिजारत के लिए यूं ही ना चले जाओ, बल्कि तिजारत करने का अंदाज बताया जा रहा है, कारोबार करने का अंदाज बताया जा रहा है। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिर, पहले नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद जमीन पर फैल जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नमाज फज्र क्यों रखी गई है? नमाज फज्र रखने की क्या वजह है? कुरान कहता है हमने रात तुम्हारे लिए लिबास बनाया है और दिन को तुम्हारे लिए जरिए मुआज बनाया है। रात को तुम आराम से सो जाया करो और दिन को बेदार होने के बाद रिस्क तलाश करने के लिए निकला करो। लेकिन तलाश करने से पहले क्या करना पड़ेगा? तलाश करने से पहले जब बिस्तर से उठो तो पहले मस्जिद में आओ, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की पाकी बयान करो। आप देखें परिंदों से अगर हमने सीख लिया होता, क्या आपने कभी सुना है कि कोई कुछ परिंदे भूख की वजह से मरे हो? आपने कभी नहीं सुना होगा। जंगल के जानवर आपने कभी नहीं सुना होगा कि रिस्क की कमी की बुनियाद पर मरे हो। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जंगल के दरिंदों को रिस्क कम पड़ा, ग़िज़ा की कमी की बुनियाद पर वो भूखे मरे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसकी वजह क्या है? आखिर वो भूख उन्हें क्यों परेशान नहीं करती? आखिर उन्हें भूख की शिद्दत हलाक क्यों नहीं करती? आखिर उन्हें प्यास की शिद्दत हलाक क्यों नहीं करती? तो उनका अंदाज अगर हम देख लेते और उन्हीं के अंदाज को अपना लेते, कसम खुदा की हमारे कारोबार पर कभी मुसीबत ना आती, हमारे कारोबार पर कभी तकलीफ ना आती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये परिंदे सुबह अल्लाह का जिक्र क्यों कर रहे हैं? सुबह जिक्र इसलिए कर रहे हैं, पहले नींद से बेदार होने के बाद अपने मौला को राजी करते हैं, ए अल्लाह हमने किसी को रज़्ज़ाक नहीं माना है, हम तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं, हमने तुझे रज़्ज़ाक माना है। रज़्ज़ाक मानना हमारा काम है और उसकी लाज रखना तेरा काम है। रब्बे कदीर किस अंदाज से लाज रखता है, मौला किस अंदाज से लाज रख रहा है, आप अंदाजा तो लगाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज यहाँ पर मुझे बड़ी प्यारी रिवायत याद आ रही है। कीमियाए सआदत के अंदर हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली ने इसे नक़ल फरमाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ चोर और डाकुओं का एक काफिला डकैती के लिए रवाना हुआ। जैसे एक जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचने के बाद क्या देखा कि एक सरसब्ज़ शादाब दरख्त है और उसी के सामने एक सूखा हुआ दरख्त है। एक चिड़िया जो नन्ही सी छोटी सी जान है, वो पहले हरे भरे दरख्त पर जाकर बैठ जाती है और उसके बाद फिर सूखे हुए दरख्त पर आती है और आने के बाद अपने मुंह में कुछ रखी होती है और सूखे हुए दरख्त पर आकर के छोड़ देती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सिलसिला कई मर्तबा चिड़िया करती रही। डाकुओं के सरदार के दिल में ये तसव्वुर आया, ये तजस्सुस पैदा हुआ, आखिर ये नन्ही सी चिड़िया ये ऐसा क्यों कर रही है? इसके करने की वजह क्या है? जब उसने देखा कि चलो चल करके देखते हैं, पहले वो हरे भरे दरख्त पर चढ़ा, उसे कुछ नजर नहीं आया, फिर वो सूखे दरख्त के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा? एक गंजा अंधा सांप है और वो मुंह खोल करके बैठा हुआ है। चिड़िया उस दरख्त से दाना निकाल कर लाती है और सांप के मुंह में डाल देती है, दाना निकाल कर लाती है और सांप के मुंह में डाल देती है। अल्लाह अकबर। ये माजरा देख करके वो डाकुओं का सरदार सोचता है कि जब एक जहरीले सांप को अल्लाह रिस्क अता फरमा सकता है तो यकीनन मेरा भी तो रिस्क अल्लाह ने लिखा होगा। मैं डकैती क्यों करता हूँ, मैं चोरी क्यों करता हूँ, मैं दूसरों पर जुल्म क्यों करता हूँ? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सोच करके वो बंदा अभी खड़ा ही था, अल्लाह
کی طرف سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا ہم نے تیرا رزق لکھ دیا تھا، اب لیکن تو اسے حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو تو حرام طریقے سے ہی کما لے جاتا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں، یہ مسجد جامع مسجد، اس کے اوپر آپ نے ایک ٹانکی رکھی ہوئی دیکھی ہوگی، وہ ٹانکی 1000 لیٹر کی ہے مثال کے طور پر، 1000 لیٹر کی ٹانکی مسجد کے اوپر رکھی ہے چھت پر، اس کے اندر روزانہ 1000 لیٹر پانی بھرا جاتا ہے، 1000 لیٹر پانی اس میں موجود رہتا ہے۔ اب اگر ایک نل اس میں لگا دیا جائے اور اسے کھول دیا جائے تو بتائیے مکمل پانی کتنا نکلے گا؟ بولو، جواب دو نا بھائی۔ 1000 لیٹر۔ اگر 2 نل لگا دیے جائیں تو 2000 لیٹر، بولو 1000۔ 3 نل لگا دیے جائیں تو 10 نل لگا دیے جائیں تو؟ جب انسان اتنا سمجھتا ہے تو اتنا کیوں تصور نہیں کر لیتا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا، ابھی مجھے دنیا میں آنے کے لیے 5 مہینے 9 دن باقی تھے، اس وقت میرے مولا نے میرا رزق لکھ دیا تھا، اب اللہ نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے۔ اگر 1000 لیٹر ٹانکی کے، اگر 1000 لیٹر پانی کی ٹانکی ہے، 1 نل رہے گا تب بھی 1000 لیٹر، 2 نل رہیں گے تب بھی 1000 لیٹر، 5 اور 10 نل رہیں گے تب بھی 1000 لیٹر ہی پانی نکلے گا۔ بس بلا تشبیہ و تمثیل عرض کرتا ہوں، اے سرکار کے دیوانوں، تمہارا رزق لکھ دیا گیا ہے، اب تم کوشش کرو، اگر حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ہماری تقدیر میں لکھا ہے، جائز طریقے سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا تقدیر میں لکھا ہے، نماز کے وقت تو دکان بند کر دو گے تو بھی تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ انسان سوچتا ہے نماز کے وقت جاؤں گا، ابھی آدھا گھنٹہ پاس ہو جائے گا، اجتماع میں جاؤں گا 1 گھنٹہ چلا جائے گا، کیا کروں جا کر کے کیا ملے گا؟ لیکن یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کی بات آئی ہے تو عرض کر دوں، آج کل لوگ نماز کے معاملے میں بڑی سستی کرتے ہیں، پیر صاحب کا دامن پکڑ لو، نماز نہ بھی پڑھو گے تو نجات ہو جائے گی، فلاں صاحب کو دیکھ لو نجات ہو جائے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھو اسلام نے جو نماز کا نظام قائم فرمایا ہے وہ بڑا عجیب معاملہ ہے، وہ بڑا پیارا اور سنہری معاملہ ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، جب ایک بندہ فجر کی نماز کو نہیں پڑھتا اور نہ پڑھنے کی بنیاد پر اپنے گھر سے نکل جاتا ہے تو اللہ اکبر، اگر وہ زمین کو دیکھتا ہے تو زمین اس پر لعنت کرتی ہے، وہ آسمان کو دیکھتا ہے آسمان اس پر لعنت کرتا ہے، وہ درخت کو دیکھتا ہے درخت اس پر لعنت کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے وہ اس کا ہاتھ اسے لعنت کرتا ہے۔ غرض کے فجر کی نماز نہ پڑھنے والا انسان نماز فجر کا وقت چلے جانے کے بعد جتنی چیزوں پر نگاہ کرتا ہے ان تمام چیزیں اس پر لعنت کرتی نظر آتی ہے اور کہتے او بندے، آج تم نے نماز فجر ادا نہیں کی، تیری نگاہ کی نوسط کی برکت سے جو اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہو رہی تھی وہ بند ہو چکی ہے، اب تیری نگاہ چکے مجھ پر پڑی ہے، اس وجہ سے میں بھی لعنت کا مستحق قرار دے دیا جا رہا ہوں، تو میں بھی تجھ پر لعنت کرتا ہوں۔ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ چیزیں اس پر لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے اور وہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، پھر ظہر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، عصر کی نماز تک جتنی چیزوں کو دیکھتا ہے وہ چیزیں لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت آتا ہے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتا تو مغرب کی نماز تک کی جتنی چیزوں کو دیکھتا ہے اتنی چیزوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک انسان جس پر کائنات کی چیزیں لعنت کر رہی ہو، بتائیں کیا وہ انسان سکون سے رہ سکتا ہے؟ کیا وہ انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے؟ ارے آپ اندازہ تو لگائیں، رب کو منانا دشوار بھی ہے اور رب کو منانا آسان بھی ہے۔ لوگوں نے، ہمارے اسلاف کرام نے رب کو منانے کے لیے کتنے جتن کیے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں۔ یاد رکھو، جب رب ہمارا مان جائے گا، رب قدیر ہم سے راضی ہو جائے گا، کائنات کی ہر شے ہماری ہو جائے گی۔